ہم جیسے کم بساط لوگ حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کا کیا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ جبکہ بڑے بڑے جب ان کے سامنے بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتے تھے۔ حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ خلیفہ اول یار غار رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 28ویں پشت میں آپ کا نسبی سلسلہ ملتا ہے، اور اس طرح آپ کی والدہ گرامی سے آپ کو 22ویں واسطے سے حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سلسلہ پدری ملتا ہے۔ اس طرح آپ کے دادا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو نانا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی، اور آپ کا علمی مقام اتنا بلند اور بالا ہے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے دانشوروں اور بڑے بڑے اساتذہ فن نے آپ کو بحرالعلوم کے لقب سے یاد کیا ہے، اور آپ ہر فن مولا تھے، چاہے وہ علم ہو، فنون ہو یا فنون لطیفہ ہو یا عقلی اور نقلی علوم ہو، تمام میں آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، اور آپ جس فن میں گفتگو فرماتے تھے اس کے استاذ نظر آتے تھے۔ اس لیے آپ ہی کے دور میں لوگ بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ آپ جامعہ عثمانیہ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کے پہلے صدر شعبہ دینیات ہیں، اور آپ جامعہ نظامیہ کے اعزازی ناظم بھی رہ چکے ہیں، اور جب مدرسہ نظامیہ تھا، مدرسہ نظامیہ کو یونیورسٹی کا درجہ دلانے میں حضرت بحرالعلوم کا کافی حصہ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ جب جامعہ نظامیہ بن گیا، یونیورسٹی بن گئی نظامیہ کی، اس میں آپ اعزازی رکن بھی رہ چکے ہیں۔ تو اس طرح آپ کے فیوز علمی مریدوں کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے اور آپ کے خلفاء کے ذریعے ساری دنیا میں ابھی بھی پھیل رہے ہیں۔ آپ کا اہم ترین کارنامہ جس پر آپ بڑی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، آپ کو تو زمانہ شمس المفسرین کہتا ہے، یعنی مفسرین کی یہ سورج، لیکن آپ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں خادم القرآن ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے تفسیر کروا کر مجھے اپنے کلام کا خدمت گزار بنایا، اور میں اللہ کے کلام کی تفسیر کرنے کے وہ اللہ نے اہلیت عطا فرمائی، تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے، اپنے آپ کو خادم القرآن کہتے۔ آج لوگ تو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم کو یہ بولو، ہم کو وہ بولو، لیکن آپ جو ہے، حالانکہ لوگ آپ کو شمس المفسرین بولتے تھے، لیکن آپ اپنے آپ کو خادم القرآن کہتے ہیں۔ آپ میں بڑی عجز و انکساری تھی، خود آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ طلباء کے ساتھ آپ کا ایسا عمل ہوتا کہ طلباء کو روب سے، دبدبے سے، مار پیٹ سے نہیں پڑھاتے تھے، بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ طلباء کو پڑھاتے تھے آپ۔ اور یہاں تک کہ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب، جنہوں نے انگریزی میں قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، وہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں۔ انگریزی زبان میں انہوں نے، ڈاکٹر عبداللطیف صاحب نے تفسیر لکھی ہے، تو حضرت ہی کے فیض کرم کا نتیجہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے علمی شخصیتوں کو دیکھا، اور مجھے اللہ نے ایسے موقع دیے کہ بڑے بڑے دانشوروں کی صحبت میں رہا، بڑے بڑے ماہرین کو میں نے گفتگو کی، لیکن جب حضرت بحرالعلوم کے سامنے کوئی بیٹھتا، چاہے وہ کیسا بھی ہو، حضرت اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ وہ مطمئن ہو جاتا، چاہے وہ توہم پرست بھی ہوتا
تو اس کو بھی حضرت صحیح راستے پہ لا دیتے ہیں. تو کیا ہے وہ کسی سے متاثر. یعنی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بحرون اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. ایسے بڑی بڑی شخصیتیں ہیں حضرت کے شاگرد ہیں. اب ہم کیا بیان کریں گے. اور اس لیے اس زمانے میں جتنے بھی لوگ، اس زمانے میں ہر شخص اپنے اندر ایک اکمل و کامل تھا. اس زمانے میں کہ آپ لوگ واقف نہیں ہیں، اس دور میں بہت بڑے بڑے لوگ آج جن کی کتابیں ہیں اور جن کا نام لیا جاتا ہے. آپ جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی میں جائیے، اس دور کے کتنے بڑے بڑے لوگ، یہاں تک کہ باہر سے نواب عثمان علی خان بادشاہ نے بڑے بڑے علماء کو بلایا تھا. اب میں نام نہیں لیتا، بہت سارے علماء کے نام. تو ایسے بڑے بڑے علماء، جید ہندوستان کے چوٹی کے علماء عثمانیہ یونیورسٹی میں تھے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم بحرون کے سامنے بیٹھتے تو ہمارا علم تازہ ہو جاتا تھا اور ہم کو معلوم ہوتا تھا کہ علم کس کو کہتے ہیں. یہ چونکہ اب آپ یہ ساری باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے حضرت شیخ الاسلام حضرت سید محمد پاشا حسینی صاحب قبلہ قادری چمن میں جن کی مزار ہے، حضرت کے شاگرد بھی ہیں، حضرت کے بھائی بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جب بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے لوگ جس کی توتی بولتی تھی علم و معرفت میں، وہ بھی جب جو ہے حضرت کے سامنے بیٹھتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ معمولی طالب علم بیٹھا